ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ شوپیاں اور پامپور میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں۔ امام صاحب شوپیاں میں شہید کیے گئے نوجوانوں کے شناخت شاکر شفیع شاہ، ندیم زمان ملک، جہانگیر احمد ملک، عادل حسین پال اور محمد حسین وانی کے بطور ہوئی، جبکہ میج پامپور میں شہید ہونے والوں میں شاہنواز احمد گنائی، ارشد احمد ڈار اور فیصل مشتاق بابا شامل ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہاتھ اٹھایا یا آنکھ اٹھائی تو فروری کی طرح یاد رکھے گا۔ پاکستانی سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کی گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آئے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے 5 اگست 2019 سے قبل کی پوزیشن بحال اور 5 اگست کو لیے گئے تمام یک طرفہ فیصلوں کو فوری طور منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ اور دوسرے رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ امن، محبت اور ہم آہنگی کی فضا محض بیان بازی سے قائم نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ بیانات تب تک کوئی معنی رکھتے ہیں جب تک نہ بھارتی حکومت جموں و کشمیر کے عوام کے سیاسی جذبات اور خواہشات کا احترام کرتے۔ جموں و کشمیر کی خصوصی پوزیشن اور وقتاً فوقتاً دی گئی آئینی ضمانتوں کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جو 5 اگست 2019 کو غیر جمہوری، غیر آئینی، من مانے اور یک طرفہ طور پر جموں و کشمیر کے عوام سے چھین لی گئی۔ 5 اگست 2019 کے تمام فیصلوں کو فلفور منسوخ اور جموں و کشمیر کی 4 اگست 2019 کی آئینی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس کے سابق ڈی ایس پی دویندر سنگھ کو گزشتہ روز دہلی کی ایک عدالت سے ضمانت مل گئی۔ دویندر سنگھ کے وکیل نے کہا کہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی قواعد و ضوابط کے مطابق گرفتاری کے بعد 90 دن کے اندر چارج شیٹ پیش کرنے میں ناکام ہو گئی، جس کی بنا پر دویندر سنگھ کو ضمانت مل گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وادی گلوان کی خونی جھڑپ کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے وادی گلوان کی جھڑپ کے حوالے سے بتایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، سب واضح ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی چانکیائی سامراج کی روز اول سے یہ پالیسی رہی ہے کہ کمزور اور محکوم لوگوں پر چڑھ دوڑو اور طاقتوروں کے پاؤں پکڑ لو۔ اس کا عملی مظاہرہ لداخ اور مقبوضہ کشمیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چین اور انڈیا کے مابین لداخ کی وادی گلوان میں تنازع 5 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب بھارتی فوجیوں نے چین کے علاقے میں غیر قانونی تعمیر شروع کی۔ چند یوم قبل جھڑپ شدت اختیار کر گئی اور دونوں فوجوں میں دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ چینی فوجیوں نے گولی چلائے بغیر لوہے کے راڑ اور لاٹھیوں سے درجنوں بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کرنے کے علاوہ متعدد فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے فسطائی مودی حکومت کو سانپ سونگ گیا ہے۔ بھارت کی تمام اپوزیشن جماعتیں بی جے پی پر شدید تنقید کر رہی ہیں کہ مودی حکومت اصل حقائق اور ہلاک شدہ فوجیوں کی تعداد کو کیوں چھپا رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نہ صرف چین بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، جس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔